جنہیں سن کر مقامی لوگ سہم جاتے ہیں اور بعض اوقات تو پورے گاؤں کے چراغ بجھ جاتے ہیں کہ یہ آوازیں ریختہ جنات کی ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قید کیا گیا تھا۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہر سال سردیوں کی آمد سے پہلے پہاڑوں سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی غصے میں چیخ رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی پہاڑیوں سے نکلتی پراسرار آوازیں۔ پاکستان قدرتی حسن سے بھری ہوئی ایک سرزمین، برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں، تنہا درے، خاموش وادیاں اور ایسی جگہیں جہاں انسان بہت کم پہنچا ہے۔ ان خوبصورت مناظر کے پیچھے کچھ ایسا بھی چھپا ہوا ہے جو صدیوں سے لوگوں کو حیران، پریشان اور خوف زدہ کرتا آیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پہاڑیوں سے نکلنے والی پراسرار آوازوں کے بارے میں۔ ایسی آوازیں جو نہ انسان کی لگتی ہیں نہ کسی جانور کی، جنہیں سن کر مقامی لوگ سہم جاتے ہیں اور بعض اوقات تو پورے گاؤں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ یہ صرف لوک کہانیاں نہیں بلکہ کئی لوگوں کے مشاہدات، موبائل ویڈیوز اور حتیٰ کہ کچھ ابتدائی سائنسی مشاہدات ان آوازوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان پہاڑوں کی طرف جہاں خاموشی کے پردے کے پیچھے کچھ بولتا ہے۔ سب سے پہلا علاقہ ہے چترال کے پہاڑ۔ یہاں کے گاؤں خاص طور پر رات کے وقت عجیب و غریب شور سننے کی شکایت کرتے ہیں۔ کبھی زمین کے نیچے سے گونجدار دھمک، کبھی ہوا میں سیٹی کی آواز اور کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ کے اندر کوئی بہت بڑا دروازہ کھولا ہو۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہر سال سردیوں کی آمد سے پہلے پہاڑوں سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی غصے میں چیخ رہا ہو۔ لوگ اسے پہاڑی جن کہتے ہیں جو موسم بدلنے سے پہلے اپنی موجودگی کا اعلان کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان کے کوہ سلیمان کی، جہاں بعض راتوں میں پہاڑوں کے درمیان ایسی گونج سنائی دیتی ہے جیسے کوئی بلا زیر زمین بھاگ رہی ہو۔ مقامی بلوچ روایات کے مطابق یہ آوازیں ریختہ جنات کی ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قید کیا گیا تھا اور اب وہ پہاڑوں کے اندر موجود شگافوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض ویڈیوز میں واقعی ایسی آوازیں سنی گئی ہیں جنہیں ساؤنڈ اسپیشلسٹ بھی آسانی سے کلاسیفائی پہچان نہیں سکے۔ پھر آتا ہے گلگت بلتستان کا خطہ۔ یہاں خاص طور پر دیوسائی کے قریب کچھ سیاحوں نے رات کو کیمپنگ کے دوران ایسی آوازیں سنی جیسے کوئی بہت بڑی مخلوق چل رہی ہو لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک سیاح نے کہا، میں نے محسوس کیا جیسے میرے خیمے کے اوپر سے کوئی سایہ گزرا، مگر آسمان صاف تھا۔ ناظرین کرام، یہ آوازیں صرف شور نہیں بلکہ کچھ ایسی فریکوینسی رکھتی ہیں جو سننے والے کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہزارہ اور مری کے درمیان واقع جنگلاتی پہاڑی علاقوں کی۔
جہاں کئی بار بین کرنے یا روتے ہوئے بچوں جیسی آوازیں سنی گئیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر بارش کے فوراً بعد سنائی دیتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑی پریاں یا چڑیلیں ہیں جو تنہائی میں کسی خاص موسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض صوفیائے کرام اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں نوری مخلوق یا آسیب زدہ جنات کی ہوتی ہیں جنہیں انسانوں کی موجودگی پریشان کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک نظریہ سائنس کی طرف سے بھی آتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کے اندر مخصوص اقسام کی گونجدار ساخت اور زیر زمین گیسوں کی حرکت ایسی آوازیں پیدا کرتی ہیں جنہیں انسان پراسرار سمجھتا ہے۔ اسے ارتھ بومنگ مطلب زمین کی گونجدار دھماکہ خیز آواز کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال یہ ہے، ایسی آوازیں صرف پاکستان کے ہی کچھ پہاڑی علاقوں میں کیوں زیادہ سنائی دیتی ہیں، اور وہ بھی مخصوص راتوں یا موسموں میں؟ کیا یہ سب صرف زمین کی کمپنے تھر تھراہٹ ہیں، یا کچھ ایسا بھی ہے جو انسانی آنکھ اور کان سمجھنے سے قاصر ہیں؟ معزز ناظرین، اب کچھ ایسے واقعات کی طرف آتے ہیں جو سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً 2018 میں سوات کے مٹا کے ایک گاؤں میں لوگوں نے مسلسل 3 راتیں ایسی دھمکدار آوازیں سنی جن کے بعد کئی درخت گر گئے، جانور بے چین ہو گئے اور ایک بزرگ تو بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح کوئٹہ کے قریب زرغون پہاڑی میں ایک چرواہا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کوئی بہت بڑی زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو۔ اسی طرح ایک اور حیران کن واقعہ شگر بلتستان کے علاقے سے ایک نوجوان نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں پہاڑوں کے بیچ بالکل سناٹے میں کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے جبکہ آس پاس کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ معزز ناظرین، ان سب مشاہدات اور کہانیوں کو اگر جوڑا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے، پاکستان کی پہاڑیاں صرف خوبصورتی کا منظر نہیں بلکہ پراسرار دنیا کا دروازہ بھی ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو یا تو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہے یا ہمارے حواس سے بالاتر۔ قرآن پاک میں بھی جنات، زمین کے اندر مخلوق اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جناتی لشکر کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا ان پہاڑوں میں کچھ ایسا دفن ہے جو ہمارے عقل و شعور سے باہر ہے؟ شاید ہاں۔ شاید یہی وہ پہلو ہے جو ان آوازوں کو پراسرار بناتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، سوال یہ نہیں کہ یہ آوازیں آتی ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان آوازوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کو جو سنتا ہے بدل جاتا ہے اور جو نظر انداز کرتا ہے وہ دوبارہ سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ کچھ کہتے ہیں، بس سننے والے کان چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کیا دعا دماغ کو بدل سکتی ہے یا نہیں اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔